السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قابل قدر صدر اجلاس شہ نشین پر تشریف فرما معزز علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس جو سماجی برائیوں کے تدارک کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، اس اجلاس میں میرا عنوان ازواجی زندگیوں میں پائی جانے والی معاشرتی خرابیاں ہیں۔ میں بنا کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ عمومی طور پر میاں اور بیوی میں جب جھگڑے پائے جاتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو اس کے حل کے لیے وہ اہل علم سے رجوع ہوتے ہیں، علماء کرام سے رجوع ہوتے ہیں۔ ہم میں کے جتنے علماء کرام ہیں وہ ازواجی زندگی کی معاشرتی خرابیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ لوگ علماء کرام سے اپنے مسائل کو رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے سکون راحت کے لیے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور نکاح کرنے کے لیے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ عورت یہ مرد کی ہی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا کسی مرد کے لیے جو بھی بیوی میسر آتی ہے وہ اس کی تقدیر کا جوڑا ہے، اور اس جوڑے میں پائی جانے والی محبت اور الفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ عورت ایک ایسی نازک شے ہے اور انسان کی ایک اہم ترین ایسی ضرورت ہے جس کی کمی کو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں محسوس کیا تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہ کائنات کی خوبصورتی صرف ایک عورت کے وجود سے ہے۔ عورت نہیں ہوتی تو یہ کائنات بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کو بحیثیت شوہر کے ایک عورت کے اقدار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک عورت کو اپنے شوہر کی اقدار کو جاننے کی شدید ضرورت ہے۔ دین اسلام نے اس رشتے کی اہمیت کے لیے بہت سی تعلیمات دی ہیں، لیکن میں ان تعلیمات کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ اس رشتے میں پائی جانے والی جو خرابیاں ہیں، پہلے ان خرابیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں، کیونکہ
ازدواجی رشتوں کی خرابیوں کے معاملے میں کیا اہل علم کیا غیر اہل علم دونوں برابر ہیں؟ توحید کا دعویٰ کرنے والے، سنت کا دعویٰ کرنے والے اور عام مسلمان، یہ دونوں برابر نظر آتے ہیں۔ جب میاں اور بیوی کے مسائل اہل علم کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے گھروں میں ازواجی زندگیوں کی یہ بگڑی ہوئی صورتحال، دین جاننے والوں کے گھروں میں اس قسم کی صورتحال کیسی ہے؟ اس صورتحال کا اندازہ ان الفاظ کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ جب ہم عادل کی حیثیت سے دونوں کے مسائل سنتے ہیں تو وہ کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، پہلے میں ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، بیٹے کا نکاح والدین جن بنیادوں پر آج کے زمانے میں کر رہے ہیں وہ بنیادیں کچھ گھناؤنی قسم کی ہیں، جیسے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے لہذا بہو لے کر آ جاؤ، ہماری بیٹی کا بیاہ ہو گیا ہے اب گھر میں کوئی عورت نہیں ہے بہو لے کر آ جاؤ، ہمارا بیٹا آوارہ گردی کر رہا ہے، ہاتھ سے نکل رہا ہے، لہذا نکاح کی زنجیر میں اس کو باندھ دو تاکہ سدھر جائے۔ یعنی اپنے لڑکے کی پوری خرابیاں ایک معصوم لڑکی کے گلے میں باندھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نکاح ہو گیا، اب دلہے کی جانب سے دلہن کے لیے جو معاملات برتے جا رہے ہیں وہ کس قسم کے ذرا دیکھیں۔ نمبر 1، میاں بیوی میں اختلاف ہوا، ایک دوسرے سے صبر کر کے درگزر کر لیں، بات ختم۔ اب حضرت شوہر جس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں لڑکی کو ذرا سوچے، لات مار کے گھر سے نکال دوں گا، تو کیا تھی، تیری حیثیت کیا تھی، تیرے خاندان کی حیثیت کیا تھی، میں نے نکاح کر کے تیرے باپ پر احسان کیا، اگر 3 الفاظ زبان سے ادا کر دوں گا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرنا۔ غریب ہے بول کر میں نے نکاح کر لیا، ورنہ میرے لیے باہر اور رشتے تھے۔ یہ حضرت شوہر کی زبان سے بیوی کے حق میں آج یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے اس کا ایک گھناؤنا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ سسرال والوں کی طرف سے بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ خسر کی خدمت کرے، ساس کی خدمت کرے، نندوں کی خدمت کرے، اور اگر گھر میں نند ہے تو وہ چولہے میں نہ جائے، کیوں؟ بچی کا امتحان ہے لہذا اس کو کام مت لگاؤ۔ کون کرے؟ بھاوچ۔ ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، کئی گھرانوں سے جو شکایتیں موصول ہوتی ہیں ان شکایتوں میں ایک شکایت یہ ہے کہ بحیثیت بہو شوہر کے کپڑے دھوئے، ساس سسرے کے کپڑے دھوئے، گھر میں دیور یا جیٹھ ہیں تو ان کے بھی کپڑے دھوئے، ظلم والا ظلم۔ گھر کا داماد آتا ہے تو گھر کے داماد کی خدمت بھی، اس کے کھانے پینے کی خدمت بھی یہ بہو کرے گھر کی۔ نتیجہ یہ بہو جو ایک گھر سے آتی ہے، ابھی نئی شادی ہوئی، 2-3 مہینے کا عرصہ گزر گیا، ایک نوخیز لڑکی نے اپنی زندگی کی بہاریں دیکھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، خوف کا ماحول ہے۔ 2-3 مہینے کے اندر بہو گھر کو بھیج دی جاتی ہے، پھر سسرال کا ظلم کیا ہوتا ہے؟ یہاں کی باتیں گھروں میں نہیں کہنا، میکے کو جانے کی اجازت
आइंदा मैके को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहैसियत शौहर जब बीवी इजाजत पूछती है तो शौहर कहता है अम्मी से इजाजत लो, अब्बा से इजाजत लो, बड़ी भावत से इजाजत लो। मेरे दोस्तों, ये सब क्या है? ये वो चीजें हैं जो आज मियाँ बीवी के दरमियान पाई जाने वाली उल्फत, मोहब्बत व मिठास जो अल्लाह तबारक व तआला ने रखा, और वो उल्फत जिसकी तालीमात अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, हमने यकसर इन तालीमात को नजरअंदाज कर दिया है। इसी तरीके से बाज मामलात जब मियाँ बीवी के हमारे सामने आते हैं, एक घिनौना रुख ये आता है कि अगर बहू काम करती है तो उसके ऊपर तहदीदात नाफिज की जाती हैं। तहदीद ये कि तेल कम खर्च करना, चावल कम खर्च करना। अगर कभी किसी बहू ने गलती कर दिया तो हम कितनी गंदी जबान उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या तुम्हारे बाप के घर से लाए थे। चलिए एक और पहलू आपके सामने रखता हूं इन बातों का, वो ये कि रात होती है, शाम होती है। अब ससुराल वालों में यह मामलात है बहू के साथ कि वो खाना, दूध, जरूरी अशिया ले जाकर खुसर साहब अपने घर में रख लेते हैं ताकि रात में उठकर बहू ना खाए। मैं ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, ये वो सब मसाइल है जिसको हमने अपनी कानों से सुना है, जिस पर हम लोगों को घिन आती है कि एक कैसी कौम है जिन्होंने सुन्नत के रास्तों को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी बात, मियां बीवी में इख्तिलाफ होने का एक सबब यह है कि निकाह का मौका होता है तो अच्छे अच्छे घरानों में यह आदत पड़ गई कि महर कितना माना जाए। अच्छे घराने, खुशहाल घराने, तो वो लोग महर बांधते हैं काजी की किताब में 10,000 रुपए नग, 20,000 रुपए नग अकल तरीन महर। ठीक है, जब बात होती है तो यह बात कही जाती है कि जेवर नहीं, हमारी तरफ से 2 तोले जेवर, 3 तोले जेवर, 5 तोले जेवर। सवाल यह है इस जेवर को महर के तौर पर क्यों बांधा नहीं गया? देते वक्त ससुराल वालों की यह बदनीयती है, हमारा माल है किसी पराये लड़की को क्यों दे? मियाँ बीवी के झगड़ों में यह बात अहमियत की हामिल है कि ये कहते हैं चंद दिनों के बाद कि देखो बेटा, जो जेवर हमने तुमको दिया था वो जेवर दे दो, तुम्हारे शौहर के मसाइल हैं, वो लेकर बेच दिया जाता है। पहला धचका लड़की को यहीं पर पहुंचता है, जिसकी वजह से उसके जहन में शौहर के बारे में, ससुराल के बारे में मनफी ख्यालात आते हैं। मैं अब दलाइल देने से पहले कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। जो मंजर मैंने आपके सामने बयान किया, यह वो मंजर है जिसको कोई आलिम ठुकरा नहीं सकता, या हम अगर कल्ब रखते हैं तो इस मंजर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या यही मजहब की सूरत हाल है? क्या यही दीन की सूरत हाल है? इसी तरीके से मेरे भाइयों, दामाद की सूरत हाल हमारे घरों में होती है। दामाद क्या है? आज के जमाने में यह मुकद्दस रिश्ता एक खूबसूरत नौकर और गुलाम के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जो हमारी बेटी की परवरिश करता है। चंद साल गुजरने के बाद अज़वाजी जिंदगी में जब इख्तिलाफ होते हैं तो ससुराल वाले तंज करते हैं दामाद पर कि देखो आज तक कुछ भी नहीं किया आदमी, आज तक कुछ भी नहीं किया, जबकि जिंदगी 10 साल की निकल गई, 2-4 बच्चे भी हो गए। यह क्यों है? इस्लाम ने मर्द के लिए जो बातें बताई, मर्द ने उसको नजरअंदाज कर दिया। बहैसियत बीवी के इस्लाम ने जो तालीमात दी, बीवी ने उस तालीम को नजरअंदाज कर दिया। लिहाजा मेरे मोमिन भाइयों, हम लोगों को इस बात की तरफ रुजू करना चाहिए कि हमारी घरों में अगर किसी की बेटियां बहैसियत बहू के हैं
تو وہ آزادانہ طور پر زندگی گزارے، خوشگوار زندگی گزارے، ورنہ یہ دینداری کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ دین اسلام نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ جو کھاتا ہے اپنی بیوی کو کھلائے، اپنی کمائی میں سے وہ جو کھاتا ہے بیوی کو کھلائے، وہ جو پہنتا ہے اپنی بیوی کو وہ پہنائے، کبھی اپنی بیوی کو قباحت کی نظر سے نہ دیکھے اور اپنی بیوی کے لیے بد دعا کے الفاظ ہرگز نہ دیں۔ ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، بحیثیت شوہر کے ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے حاکم بنایا تو حاکم کا کام ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، وہ ظلم اور زیادتی سے ہرگز کام نہ لے۔ یہ کائنات ساری کی ساری مخالف ہو جائے کوئی بات نہیں، ماں روٹ جائے کوئی بات نہیں، بہنیں روٹ جائے کوئی بات نہیں، اگر ایک بیوی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس کا اندازہ تاجدار مدینہ حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی زندگی سے سیکھو۔ غار حرا میں اچانک جبرائیل امین سے ملاقات کے بعد جب نبی گھبرا گئے، اللہ کے نبی سیدھے حرا سے اترے، اپنی بیوی کے گھر کو آئے اور غار حرا کی ساری صورتحال اور ساری پریشانیاں بیوی کے سامنے رکھا۔ شہر میں چچاؤں کے مکانات تھے، پھوپھیوں کے مکانات تھے، اور بھی رشتہ دار تھے، کیوں وہ اس رشتہ دار کے گھر اللہ کے نبی نہیں گئے؟ خدیجہ الکبریٰ نے کیا دلاسا دیا؟ ہر آدمی کو یہ روایت پر عمل کرنا چاہیے اور یہی اعتماد اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ کیا کہا خدیجہ الکبریٰ نے ان تمام پریشانیوں کو سننے کے بعد؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمِ، اے نبی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وزن اٹھانے والوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے ہیں، بھوک مرے اور کنگال لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں، غریبوں کی ہم نوائی کرتے ہیں۔ کَلَّا لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ جیسے نیک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ سکون ہو گیا اللہ کے نبی کو، کیوں؟ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے میری بیوی میرے ساتھ کھڑی۔ یہ ایک مقام ہے بیوی کا جس کو شوہر سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے مقام کو سمجھے۔ شوہر کا یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ نے دیا اور رسول اللہ نے دیا، کوئی بھی ان حدوں کو پامال ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیا کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، میں شوہر کے لیے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا مقام بتایا گیا، شوہر کا مقام بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں کہا گیا کہ خاتون رمضان کے روزے رکھتی ہے، 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، شوہر کی خوشنودی بھی حاصل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل کر دے گا۔ قصور کس بات کا ہے؟ نکاح سے پہلے ہم ہماری اولاد کو ازواجی زندگی کے بارے میں شرعی رہنمائی نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے کیا سمجھا؟ یہ نکاح گڑا گڑی کا کھیل ہے، جب چاہے کر لے اور جب چاہے 3 بول بولے اور زندگی جدا۔ کئی جگہ ہوتی ہے یہ بات، بڑے دکھ کے ساتھ بچیاں یہ بات سناتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور بات آپ کے سامنے ازواجی زندگی سے متعلق یہ رکھنا ہے، ہر سسرال والوں کو چاہیے کہ وہ داماد کی قدر کریں۔ لڑکی کی خوشحالی
खुशगवार जिंदगी उस वक्त तबाह व ताराज हो जाती है जब लड़की के वालिदैन अपने दामाद की बुराई सुनते हैं और दामाद को जलील और रुसवा करते हैं। उसकी गैरत जागती है और वो अपनी बीवी से उसका इंतकाम लेता है। अरबों के नजदीक दामाद का क्या मुकाम था, इस मुकाम को हम सब समझने की कोशिश करें। हम में के बहुत से दामाद वाले हैं, बहुत से बहू बेटी वाले हैं। यह एक कच्चे डोर का रिश्ता नहीं होता, यह एक पक्का रिश्ता है जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हर दो खानदान वालों को इज्जत अता फरमाता है। दामाद के सबब लड़की वालों को नाना और नानी की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। बहू की वजह से लड़के के वालिदैन को अल्लाह ताला ने दादा बनने का शर्फ अता किया, जिसके जरिए से उसको पोता और पोती की नेमत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। लड़की का एक मकाम कभी अपने जहन में लाकर सोचो, इस अंदाज से एक अजनबी खानदान की लड़की जिससे तुम्हारे लड़के का रिश्ता हुआ है, उस लड़की के कोख से तुम्हारी नस्ल चलने वाली है। इस लड़की की कदर और मंजिलत को पहचानो। इस तरीके से ये घर की नौकरानी नहीं, शरीयत ने उसको घर की महारानी करार दिया है। उसका हक दो, उस पर पाबंदियां मत लगाओ। आए एक वाकया कहते हुए मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले आता हूं। दामाद का मुकाम समझो। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी, कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को 170 सहाबा का लश्कर देकर मुकाम ईस रवाना फरमाया, जहां पर एक कुरैश के काफिले की गिरफ्तारी थी और उस काफिले के सिपह सालार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत ज़ैनब के शौहर अबुल आस हैं, जो कुरैश के लश्कर की सिपह सालारी कर रहे हैं। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा जब उन पर हमला आवर हुए, कुरैश का लश्कर तितर बितर हो गया, राह फरार इख्तियार किया, पहाड़ों में भाग गए। अबुल आस दौड़ते हुए मदीना आए और अपनी बीवी ज़ैनब बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पनाह ली। हालांकि उस हमले में वो काबिले गर्दन जबनी थे, अपनी बीवी के घर भागकर पनाह लिया और कहा कि मेरा ये माल तुम्हारे वालिद के कब्जे में है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा माल मेरे हवाले कर दे, तुम सिफारिश कर लो अपने वालिद से। हालांकि अबुल आस अभी मुसलमान नहीं हुए और हजरत ज़ैनब मदीना आ चुकी थी। हजरत ज़ैनब ने अपने वालिद मोहतरम से अबुल आस की सिफारिश किया, कहा अय अब्बा जान, इनका सारा माल आप वापस कर दीजिए, मेरी ये सिफारिश है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि ये कुरैश का माल है, मैं वापस नहीं करूंगा। दरख्वास्त दामाद की थी, सिफारिश बेटी की थी। अल्लाह के नबी ने सहाबा से सिर्फ इशारा किया कि अबुल आस का माल सारे का सारा लौटा दो। सारा माल लौटा दिया गया। अबुल आस पूरा माल लेकर कुरैश गए, हर एक का माल वापस कर दिए, वापस मदीना लौट आए और इस्लाम लेकर आए। यह वाकया बराया वाकया नहीं है। इस वाकये को खुसर और दामाद का वाकया समझकर समझने की कोशिश करो और यह जायजा लो क्या आज ये रवैया हमारे पास है। बिल इख्तिसार मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, मेरे अहबाब जमात और मुसलमानों की ये जमात, मैं अदबन आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अपने अज़वाजी मामलात को सुधार लो, अपनी बहू पर जुल्म करना छोड़ो, अपने दामदों की तस्कीर करना छोड़ो, बल्कि हर एक को इज्जत का मुकाम दो। सबसे ज्यादा यही मसाइल से आज उम्मत मुस्लिमा परेशान है। ये चंद बिखरे हुए कलिमात थे
جس کو میں نے بالاختصار آپ کے سامنے اپنے وقت میں رکھنے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو